باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں، عاشق رسول ہیں، ان کو رب نے اتنی بڑی یہ دولت دی کہ عشق مصطفیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی یہ فارس کے شہزادے تھے، لیکن وہ پہلے جس مذہب پر تھے اس سے تنگ تھے اور سفر بہت کیا انہوں نے زندگی میں۔ ایک جگہ پر ان کے ساتھ ایک راہب ملا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو دیکھ کر کہا کہ تم حجاز جاؤ، اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کا وقت قریب ہے اور تم ان کا دیدار کرو گے، ان کے غلام بن جاؤ گے۔ تو حضرت سلمان فارسی جب چلے، سفر کرتے کرتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ بہت ضعیف تھے، ضعیفی عالم تھا۔ حضرت سلمان فارسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، کلمہ بھرا، آقا کے امتی ہو گئے، اصحابی بن گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان منا اہل بیت ہی، یہ سلمان ہم اہل بیت سے ہے تو سلمان اہل بیت ہو گیا۔ سبحان اللہ، سلمان فارسی سے سلمان محمدی، سلمان منا اہل بیت ہی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جناب سلمان فارسی کو اتنا بڑا رتبہ دے دیا، کیونکہ ان کے دل میں بھی جو ہے ازل سے ہی آقا کی محبت تھی، ازل سے وہ اللہ رسول کے عاشق تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام میں حضرت بلال حبشی، ان کو کیا رنگ لگ گیا، حضرت ابو ہریرہ، جو بھی آقا کے صحابہ ہیں ان کو رنگ لگا میرے آقا کے عشق کی وجہ سے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ہر وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، ہر وقت درود کا حکم دیا۔
حضرت غیث دراز بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کیا وجہ تھی کہ جن کی شریعت ہے وہ خود ہر وقت درود پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وہ اس وجہ سے فرماتے ہیں میرے نبی نے حکم دیا کہ یہ بھلے میرے صحابہ ہیں لیکن جب تک یہ مجھ میں فنا نہیں ہوتے خدا تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جب یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ دین کے 4 پہر ہیں دن کے، اس میں ایک حصہ درود کا پڑھوں، 3 حصے رب کی عبادت کروں، فرمایا ابی بن کعب درود کو بڑھاؤ۔ پھر کہا یا رسول اللہ دن کے 2 حصے اللہ کی عبادت کروں، 2 حصے آپ پر درود پڑھوں، فرمایا اور درود کو بڑھاؤ۔ پھر کہا یا رسول اللہ 3 حصے درود پڑھوں، 1 حصہ رب کی عبادت کروں، فرمایا اور درود کو ہو سکے تو بڑھاؤ۔ پھر کہا یا رسول اللہ اب ہر وقت آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اب کچھ مانگنا نہیں، اب تیرا ہر کام خدا خود کرے گا۔ سبحان اللہ، آقا کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آقا سے جو عشق ہے، آقا کے جو فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی گزرتی ہے میرے کریم آقا پر درود پاک پڑھنے میں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہر مومن کو مرتے دم تک درود شریف پڑھنا نصیب کرے، اور اللہ پاک سارے پاکستان میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں ہر مومن کے گھر میں ہر مومن کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ اللہ پاک میرے آقا کی امت کو تفرقے بازی سے بچائے۔ اللہ پاک میرے وطن کو اور وطن کی پاک فوج کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔